اب ان کا چکر کیا تھا, یہ کہتا ہے جی اب اپنا بلایا گیا نواز شریف کو, ٹھیک ہے جی, یہ کہتا ہے جی میں نے تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے جی, میرے بھائی کو پتہ ہو سی, بھائی نو بلایا ہے, وہ کہنا جی میں نے تو کوئی پتہ نہیں ہے جی, میرے بھتیجے نو پتہ ہو سی, بھتیجے نو بلایا, وہ کہنا جی سانو کوئی پتہ, ساری بہن نو پتہ ہو سی, ساری سسٹر نو پتہ ہو سی. سسٹر کہتی ہے کہ میرا کچھ نہیں ہے, میں اپنے ابو کے مکان میں رہتی ہوں. انہیں ابو کہنا ہے جی میرے ابو کو پوچھو, دادا ابو قبرستان پہ ہے, اب کس سے حساب لیں گے. یہ سارے انہوں نے خود اپنی کھچڑی بنائی ہے. مجھے حسین نواز کی یا حسن نواز کی وہ جناب ویڈیو مجھے یاد ہے, ایکسپریس پہ جاوید چودھری کو انہوں نے انٹرویو دیا تھا اور کہا الحمدللہ ہماری کمپنی ہے, جو ادھر اثاثے ہیں وہ ہمارے اپنے ہیں, ہمارے جو ایون فیلڈ میں جو ہمارے اپارٹمنٹس ہیں وہ الحمدللہ ہمارے ہیں. وہ الحمدللہ کہہ رہے ہیں. دوسری پہ وہ اپنا ثنا بچہ کو انٹرویو دے رہی ہے مریم, وہ کہہ رہی ہے جناب نہیں تو میں تو اپنے ابو کے مکان میں رہتی ہوں, میری تو یہاں ذاتی پراپرٹی نہیں ہے پاکستان کے اندر, میرے پتہ نہیں لندن اور امریکہ میں انہوں نے کہاں سے پراپرٹی نکالی. ان کے بیان ہی اوپر نیچے ہوتے رہے نا. باپ کہتا ہے بیٹے سے پوچھو, بیٹا کہتا ہے بہن سے پوچھو, بہن کہتی ہے ابو سے پوچھو, ابو کہتا ہے میرے ابو سے پوچھو. ٹھیک ہے, اب قبر میں کہاں جج جائیں گے, کیا قبر کو شاہی کروائیں گے جناب, اس کو باہر نکالیں گے. کہنے کا مقصد یہ سارا گن چکر ہے, پیسوں کا چکر ہے, کرسی کا چکر ہے. انصاف کے لیے عدالت بیٹھی ہوئی ہے نا, انصاف دیں گی, اب پیسے کا حساب دے دو نا. اب بلاول بھٹو کیا کہہ رہا ہے, بلاول بھٹو یہ کہہ رہا ہے کہ میرے باپ کو بھی خطرہ ہو گیا ہے, نواز شریف کو کچھ ہوا, یہ اس کو کچھ ہوا. ارے بھائی کیوں کچھ ہوگا, اور باقی مر جاتے جن کو 20-20 سال کی سزائیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی, ان کو تو فل پروٹوکول مل رہا ہے. ابھی بھی ان کے ساتھ فل قیدیوں والا وہ نہیں ہے جو آپ کے اور ہمارے ساتھ ہوتا ہے. ابھی بھی ان کے ساتھ بھی جو ماشاءاللہ واسکٹ پہنی ہوئی تھی, ابھی میں نے ٹی وی میں دیکھا نواز شریف ماشاءاللہ کلین شیو ہوئی تھی. ٹھیک ہے جی, ہٹا کٹا اچھا ستھرا بہترین آیا ہے, سب کچھ کیا ہے. ابھی کیا اسے اسٹریچر پہ اٹھا کے لے کے آئے, کوئی آکسیجن ماسک لگا ہوا تھا, کوئی وہ چھڑی پہ آیا تھا, بالکل ہٹا کٹا آیا ہے. اور پلیٹیں تو ساتھ ہی بھی, ابھی میں چلا جاؤں ڈاکٹر کے پاس, میں اپنا الٹرا ساؤنڈ کراؤں تو میری بھی 2-3 پلیٹیں اوپر نیچے ہوں گی میرے بھائی. جسم کے اندر پرفیکٹ کوئی بھی نہیں ہوتا, کچھ نہ کچھ انسان کے ساتھ ہوتا رہتا ہے. ان کے ساتھ انہیں زیادہ تبھی لگتا ہے, لازمی بات ہے کہ انہوں نے اتنی محلوں میں زندگی گزاری ہوئی ہوتی ہے. ان کے 5-5 7-7 مالچی ان کو گھٹنے کے لیے ہوتے ہیں, ان کا کھانا پینا, واقعی جیل تو ان کے لیے قبر ہے, موت ہے ان کے لیے, ہمارے لیے نہیں. ہم پھر صحبت برداشت کر سکتے ہیں, یہ صحبت برداشت نہیں کرتے نا. جنہوں نے بیلچے سے کھایا ہوا ہو نا, بیلچے سے, وہ چمچ سے نہیں کھا سکتے میرے بھائی, سمجھ آ گئی ہے. جنہوں نے اربوں کھائے ہوئے نا, ان کا لاکھوں کروڑوں سے کام نہیں چلتا میرے بھائی. آپ کہنے کا مقصد یہ ہے ان کے لیے سب کچھ یہی پیسہ ہی ہے. ابھی بھی نہیں بتا رہا پیسے کے بارے میں, اتنا بیمار ہو گیا نا کہ مریم صفدر نے اپنے باپ کی حالت دیکھی, اس کی بھی طبیعت خراب ہو گئی ہے. تو وہ مشٹنڈے ٹی وی پہ نہیں دیکھ رہے تھے جو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, مریم صفدر کے بیٹے بھی ہیں ماشاءاللہ, وہ اپنا حسن حسین کے بھی بیٹے ہیں. ان کی اولادیں کیا ہیں, وہاں پہ مزے لوٹ رہی ہیں جناب, وہاں یاشی چل رہی ہے. کیا کہ ان کو پیسے پہ بٹھایا ہوا ہے. ابے وہ وہاں سے بیان دیتا, اگر باپ کے ساتھ بہن کے ساتھ اتنی محبت ہوتی نا, تو وہ وہاں سے لائیو ٹی وی پہ بیان دیتا جناب حسن حسین نواز کہ یار ہم چور نہیں ہیں, ہم ڈاکو نہیں ہیں, پھر بھی ہم یہ فلیٹ بیچ کے دیتے ہیں, یار ہماری زمینیں لے لو. خدارا مسکین بن جاتے, یتیم بن جاتے, ہمارے باپ کو اور ہماری بہن کو چھوڑ دو. نہیں, ان کا کوئی بیان نہیں آ رہا. کبھی وہ کہتے ہیں وہ ہے ہی نہیں پاکستان کے, تو وہ ہے ہی نہیں. وہ نہیں ہے پاکستان کی تو نواز شریف پھر پاکستان کا ہے, پھر یہ بھی انڈیا یا اسرائیل کا ہوگا. میں ایک مثال دے رہا ہوں نا, کیونکہ بھائی وہ پاکستان کے شہری ہیں, وہ پاکستان کا سارا کچھ ہے میرے بھائی, سمجھ آ گئی ہے. پر یہ ہے کہ وہ سمجھتے نہیں نا پاکستان کو, ان کے لیے ڈالر اور ان کے لیے پاؤنڈ ہے, سمجھ آ گئی سب کچھ. ان کے لیے اور کچھ بھی نہیں ہے, سمجھ آ رہی ہے. ان کے لیے ہر چیز وہ ہے, وہ پیسہ ہے. ان کے لیے ملک کچھ نہیں ہے, ان کے لیے کرسی کچھ بھی نہیں ہے. یہ سب کچھ اسی کرسی کا چکر چل رہا ہے, اسی پیسے کا چکر چل رہا ہے. ان کو محبت پاکستان سے نہیں ہے. بلاول ہو گیا ہے, ٹھیک ہے جی, وہ اتنے بڑے مزار انہوں نے گڑی خدا بخش میں بنائے ہوئے ہیں, اتنی زمینیں ان کے پاس, وہ بیچ دو میرے بھائی, اپنے باپ کو چھڑا لو. جو کرپشن ہے وہ آپ ثابت کر دو نا. اگر آپ کو اپنے باپ سے اتنی محبت ہے, آپ کو اپنے ملک سے اتنی محبت ہے, تو بیچ دو نا. اگر میرا باپ جیل میں ہوگا یا کسی کیس میں بھی ہوگا, اگر بے گناہ بھی ہوگا, تو میں دکان بیچ دوں گا, میں مکان بیچ دوں گا, پر میں اپنے باپ کو چھڑواؤں گا. میں نے یہ نہیں دیکھنا کہ وہ ملزم ہے یا نہیں, وہ مجرم ہے یا نہیں ہے, اس پہ کوئی ثابت ہوا یا نہیں ہے. میں اپنی ہمدردی کے تحت, ایک اولاد کے ناطے نا, میرا ایک والد ہے, میری عزت میری جان وہی سب کچھ ہوگا, تو میں اپنا سب کچھ بیچ کے میں اپنے باپ کو اپنی بہن کو باہر نکالوں گا. آیا یہ نہیں کہ ان کے ملنے کے لیے بھی نہ ہو کہ نہیں مجھے تو پولیس والے پکڑ لیں گے, مجھے تھانے والے پکڑ لیں گے. اتنے بڑے بڑے جلسے لے کے آ جاتے ہیں نا. ابھی اتنے بڑے بڑے یہ بھٹو بھی جلسے کرے گا جی جناب اپنا بلاول صاحب, اب اتنے بڑے بڑے جلسے شہباز شریف کرے گا, سب کچھ کرے گا. تو خدا کے بندے تو اسپتالوں کے لیے بھی آ جاؤ نا, 2 بندے یا 3 بندے آپ کو اگر پکڑ لیں گے نا, اگر آپ کو یہ پاکستان کی فوج پکڑے گی یا پولیس پکڑے گی نا آپ کو, تو آپ کا نام اور, میں آپ کو سیاست کے آپ کا نام اور اونچا ہو جائے گا. وہ آ جا یار دیکھو باپ بیٹی کے ساتھ بھی زیادتی کی ہے, اب بیٹوں کو بھی پکڑ لیا, پر بیٹوں نے نہیں آنا.
کیونکہ جو 50-60 سال میں باپ نے اکٹھا کیا, جو دادے نے اکٹھا کیا نا, وہ انہوں نے آپس میں اپنے پاس رکھنا ہے, وہ انہوں کسی کو نہیں دینا, کیونکہ انہوں نے کہا ہے نا کہ ابو بچاؤ, ابو اندر سے کہتا ہے پیسہ بچاؤ. ملک کے لیے کوئی مخلص بھی نہیں ہے. عمران خان کو انہوں نے خواہ مخواہ بدنام کیا ہوا ہے. میرے بھائی اس کو ٹائم دے دو, آدھا ابھی کچھ کام ورک ہو رہا ہے, ملک کے اندر کوئی استحکام ہو رہا ہے, کشمیر کا بھی ایجنڈا کھلا ہوا ہے, ٹھیک ہے جی, ہم نے کشمیر کو بھی آزاد کروانا ہے, ہم نے اور کام بھی کرنا ہے. خدا را یہ منافقتی سیاست چھوڑو. مولانا صاحب آپ بھی گھر بیٹھو, پورا اسلام آباد بند پڑا ہوا ہے, پنڈی موٹر وے بند پڑی, اور کتنی سڑکیں بند کرواؤ گے میرے بھائی, ٹھیک ہے جی. آپ نے وہ ڈنڈا بردار فوج تیار کر لی اپنی, آپ فوج کو بھی بدنام کر رہے ہو, سیکورٹی داروں کو بھی بدنام کر رہے ہو. خدا را انڈیا کو, اسرائیل کو, امریکہ کو اور موقع مت دو میرے بھائی. مسلمان پہلے بھی بدنام ہو چکے ہیں, پہلے ہی پاکستان ٹارگٹ پہ ہے. ایران کا اور سعودیہ کا ویسے نام ہوتا ہے, ٹارگٹ پہ ہمارا ملک ہوتا ہے. خدا را ہمارے ملک کو جینے دو, ہماری عوام کو جینے دو میرے بھائی. ہمارا سیاسیوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, ٹھیک ہے جی. ہمارا ملک پاکستان سے ہمیں پیار ہے, ہمیں پاکستان کے لیے زندہ رہنا ہے, ہمیں پاکستان کے لیے ایک ہونا ہے میرے بھائی. سندھی ہیں, بلوچی ہیں, پٹھان ہیں, ہندو ہیں, عیسائی ہیں, سب میرے بھائی, سب ہم متفق ہیں میرے بھائی. ہمیں سیاسیوں کے چکروں میں مت ڈالو, نہ اپنے مذہب کارڈ کو آپ استعمال کرو. خدا را ہمارے پر, ہمارے عوام پر رحم کرو. اپنی کرسی کے چکر میں, اپنے نوٹوں کے پیسوں کے چکر میں ہمیں ذلیل و خوار مت کرو, اور پاکستانی عوام کو زندہ رہنے تو میرے بھائی. بہت مہربانی ہوگی. بلاول بھٹو نے بیان دیا کہ اگر آصف زرداری یا نواز شریف کو کچھ ہوا تو ذمہ دار عمران خان ہوں گے, تو کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں, بیسیکلی بات تو یہ ان کی ٹھیک ہے کہ جو حکمران ہوتا ہے وہ ساری کی ساری جو عوام ہے اس کا رکھوالا ہوتا ہے یا محافظ ہوتا ہے, نگہبان ہوتا ہے. تو عمران خان صاحب سے نہ صرف ان دونوں کا پوچھا جائے گا, اگر ان کے جیل کے اندر اگر حکومت کی کسی کیا اسے کہتے ہیں نیگلیجنس کی وجہ سے ان کو نقصان پہنچتا ہے تو پھر عمران خان صاحب سے بھی پوچھا جائے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب سے ان لوگوں کے بارے میں پوچھا جانا چاہیے, اس کے بھی وہ ذمہ دار ہیں جو باقی لوگ جیلوں میں اس طرح مر رہے ہیں, ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ میں مر رہے ہیں, جس طرح وہ ثانیہ ساہیوال والے واقعہ ہوا. اب ان کے مجرموں کو آج ابھی تھوڑی دیر پہلے میں سن رہا تھا کہ ان کو رہا کر دیا گیا. تو پھر حکمران کی ذمہ داری کی جب بات آتی ہے تو اس کے اوپر صرف انہی کی ذمہ داری نہیں, باقی سب کی بھی ذمہ داری ہے. لیکن اس کے ساتھ یہ چیز دیکھی جائے کہ کیا واقعی حکومت کی اس میں جو ہے وہ کوئی کوتاہی تھی. اگر حکومت کی کوتاہی تھی یا ہے تو اس صورت میں وہ ذمہ دار ہوں گے, ورنہ اس کے ذمہ دار وہ نہیں ہے. ہر بندہ اپنے فعل کا خود ذمہ دار ہے, اور بیماری تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے, ہم اس میں کچھ نہیں کہہ سکتے. نواز شریف نے بیان دیا کہ مجھے یقین ہے عدالتیں مجھے انصاف دیں گی, تو کیا عدالتوں نے نواز شریف کا جو کیس سنا ہے وہ ٹھیک نہیں سنا ہے؟ دیکھیں, یہ اب چونکہ بہت ساری باتیں جو ہے وہ عدالتی فیصلوں کے اوپر جو ہے وہ ہم ان کی کیا اسے کہتے ہیں ان کے اوپر تنقید تو کر سکتے ہیں, لیکن ایسی بات نہیں کرنی چاہیے کہ جو عدالتی فیصلوں کے اوپر نظر انداز ہو. ہمارے ہاں جو ہے وہ پاکستانی عوام یا ہم لوگ جو ہے وہ اکثر یہ بات کہتے ہیں کہ ہماری عدالتیں بائسڈ ہیں, یا ہم ہر چیز کے پیچھے جو ہے وہ ایک سازش کا عنصر ڈھونڈ لیتے ہیں. کبھی ہمیں جو ہے وہ عدالتوں کے فیصلوں کے پیچھے امریکہ نظر آتا ہے, کبھی کچھ اور نظر آتا ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو عدالتی نظام ہے اس میں جو بندہ اثر و رسوخ رکھتا ہے وہ اپنے اثر کے باعث, اچھے وکیلوں کے باعث بچ جاتا ہے, یا وہ قانون کی ایسی جو کیا اسے کہتے ہیں نکات ہیں جن کو وہ اپنے مقصد کے لیے استعمال کر کے وہ کہیں نہ کہیں سے جو ہے وہ ریلیف لے جاتا ہے. وہ اس ریلیف کی وجہ سے لوگوں کا عدالتوں کے اوپر جو ہے وہ اعتماد نہیں رہتا. اس میں جو عدالتی نظام ہے یا سسٹم ہے اس کو اگر ہم بہتر کریں تاکہ جو لوگ عدالت کے کسی مطلب کہیں وہ گواہوں کے باعث, کہیں کچھ اور کسی عدالتی نقطہ نظر کے باعث یا اچھے وکیلوں کے باعث جو وہ لیوریج لے جاتے ہیں یا سہولت لے جاتے ہیں, اس کو ختم کرنے کے لیے عدالتی سسٹم کو بہتر کرنا چاہیے. ویسے یہ ہے کہ جب ایک بندہ کسی انصاف کے مقام پر ہوتا ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ انصاف کے تقاضوں کے مطابق کام کرے, لیکن وجہ کیا ہوتی ہے کہ نہ تو گواہان صحیح ملتے ہیں, نہ جو ہے وہ پولیس جو ہے وہ اس کی جو کیا اسے کہتے ہیں اپنی چارج یا شیٹ لے کر جاتی ہے جو ایف آئی آر میں یا اس کے بعد جو انویسٹیگیشن کر کے لے کر جاتی ہے, اس کے اندر ایسے لوپس ہوتے ہیں, ایسی کمیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ملزم جو ہے وہ بچ جاتے ہیں. تو یہ وجہ ہوتی ہے, ورنہ عدالتی سسٹم بہتر ہے اور اس میں بہتری کی بہت زیادہ گنجائش بھی موجود ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. بلاول بھٹو نے بیان دیا کہ اگر نواز شریف یا آصف علی زرداری کو کچھ ہوا تو ذمہ دار عمران خان ہوں گے, تو کیا کہتے ہیں؟ نہیں, میرے خیال میں ایسی کوئی بات نہیں ہے, کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو یہاں سے اگر کتا کاٹنے سے بھی کوئی بندہ مر جاتا ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ تو وہ بھی عمران خان ہے. نہیں, موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. مطلب
इलाज उन्हें जो भी उनकी फैसिलिटीज़ है वो दी जाए, उसके बाद मुतल्लिक़ात में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो नू लीग ने ये इल्ज़ाम लगाया कि अगर नवाज शरीफ को कुछ हुआ तो ज़िम्मेदार इमरान खान होंगे। मरीम नवाज़ भी जेल अस्पताल मुंतकिल हो गए थे, अब दोबारा जेल में मुंतकिल हो गई हैं। तो ये जो डॉक्टर्स हैं वो भी इन्हीं के डॉक्टर हैं, ठीक है, तो फिर ये क्यों इमरान खान पे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं? ये तो देखे अगर हम देखें तो ये तो सियासत है। सियासत में जो है ना एक दूसरे को डिसीव करना, एक दूसरे को नीचे गिराना, ये तो होता रहता है। पाकिस्तान के 1947 से अगर हम देखा ये सब कुछ हमारे पाकिस्तान में पॉसिबल है, लेकिन ये इमरान खान पे इल्ज़ाम लगाना या PTI की गवर्नमेंट पे इल्ज़ाम लगाना ये मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं है। ठीक है, नवाज शरीफ साहब अस्पताल मुंतकिल हुए, हज़ारों कारकुन वहाँ पहुँचे, उनके बेटे हसन नवाज़ हुसैन नवाज़ नहीं वहाँ पहुँचे। तो ये तो हमारी जो है ना, मैं कहता हूँ कि हमारी बेवकूफ़ी है पाकिस्तानी अवाम की, कि मतलब हम रियलिटी की तरफ नहीं देख रहे, बस हम ब्लाइंडली किसी को सपोर्ट करें, ये हमारा पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है।